تمام حزن و ملال جھٹک گئی، کیونکہ اب وہ اپنی اس انعام بھری زندگی سے کافی مطمئن تھی۔ وہ اکثر اپنے غم کے سامنے تنزیل کی آیات رکھتی تو اس کے غموں کا مداوع ہونے لگتا۔ اللہ کی پناہ میں آ جاتی۔ مکتب سے اپنی تنزیل اٹھائی، بوجھل قدموں سے اپنے آفس میں آ گئی۔ اندر کی گھٹن بڑھنے لگی تو اس نے اس کمرے کی تمام کھڑکیاں کھولیں۔ اتنے میں حدیث کی معلمہ خدیجہ آفس میں داخل ہوئی اور ان سے تکلم میں مصروف ہو گئی۔ مان بیٹا، میں تو نئے گھر میں شفٹنگ کے لیے بھی پیکنگ شروع کر دی ہے، نازیہ بیگم بڑی مسرت سے بولی۔ نہیں امی، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی پیکنگ کر چکا ہوں اور میں کل صبح جا رہا ہوں۔ مان کی اس بات نے نازیہ کے طوطے اڑا دیے۔ کیا مطلب؟ شفیق صاحب بھی چائے کا کپ ہاتھ میں رکھتے ہوئے بولے۔ تم اکیلے نئے گھر رہو گے؟ جی، میں اب آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا، نظریں پھیرتا ہوا لفظوں کو چبا چبا کر بول گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ نازیہ بیگم تپ کر بولی۔ ہم نے تمہیں پالا پوسا پڑھایا لکھایا اس دن کے لیے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ لوگوں نے کیا، اسی طرح دادی جان نے بھی بابا کے ساتھ کیا، اسی طرح پالا، تب آپ لوگوں کو ایک بار بھی خیال نہیں آیا؟ مان انہیں آئینہ دکھانے لگا۔ اب وہ دونوں ندامت سے سر جھکائے اور نازیہ بیگم بولی، ایسی بات نہیں ہے، میں نے 26 سال ان کی خدمت کی ہے اور تمہارے بابا نے بھی، اور تم ابھی سے تھک رہے ہو۔ ہم سے نہیں امی بابا، میں آپ دونوں کو احساس دلا رہا ہوں، زندگی جتنے بھی سال والدین کے ساتھ گزارے ہوں، پر جب کوئی بھی اولاد ان سے نظریں پھیرے یا کنارہ کرنے کی سوچے، تکلیف ایک سی ہوتی ہے۔ شفیق صاحب بیٹے کی بات سن کر نادم ہوئے اور فوراً اٹھ کر بیٹھے اور گلے لگا لیا اور بولے، تم نے ہمیں بڑی ذلت اور رسوائی سے بچا لیا، جو کل روز قیامت درپیش آئی تھی۔ مان بولا، آدھے گھنٹے میں سب ریڈی ہو جائیں تاکہ ہم اپنی دادی جان کے پاس جا سکیں۔ سب بہت خوشی سے تیار ہوئے تھے اور ایک نئی گاڑی میں نشست سنبھالنے لگے۔ دارم، سارم اور ہدا بہت خوش تھے اپنی دادوں سے ملنے کے لیے۔ کچھ گھنٹوں میں سفر کٹ گیا۔ رات کے 8 بجے دستک ہوئی۔ سلویٰ پریشان ہو گئی کہ اس وقت کون ہوگا۔ نانی جان تو اپنی محبت میں مشغول تھی، سورہ ملک کی تلاوت کر رہی تھی۔ سلویٰ نے انہیں تنگ نہ کیا اور خود سے ہی پوچھنے لگی، کون ہے؟ شفیق صاحب کی آواز کانوں سے ٹکرائی، سلویٰ بیٹی دروازہ کھولو۔ وہ مارے حیرت کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے دیکھنے لگی تو تمام شکلیں اس کی نظروں سے ٹکرائی۔ مان کو دیکھ کر فوراً بال ٹھیک کرنے لگی اور اس کے فوراً دروازہ کھول دیا۔ ماموں کے کہنے پر سلویٰ نے زمزمہ بیگم کو آگاہ نہ کیا۔ ان کی تلاوت مکمل کر لینے کا انتظار کیا گیا۔ شفیق صاحب اور نازیہ بیگم اس کمرے میں آئے اور نازیہ بیگم دروازے کے پاس کھڑی، جبکہ شفیق صاحب ماں کے قدموں میں جا بیٹھے۔ اماں جان، مجھے معاف کر دیں، میں بہت شرمسار ہوں۔ نازیہ بیگم چلتی ہوئی قریب آئی اور بولی، ہم سب آپ کو لینے آئے ہیں۔ زمزمہ بیگم حیرت سے ان کے چہرے دیکھے اور بولی، بے شک میرا پروردگار دلوں کو موڑنے والا ہے، پر بیٹا میں یہاں خوش ہوں۔ نہیں اماں جان، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا۔ شفیق صاحب لجاجت سے بولے تھے، نہیں بیٹا، مجھے اپنی پرواہ نہیں، اس بچی کی پرواہ ہے۔ یہ اس کا اپنا گھر ہے، اس کے باپ کا گھر ہے۔ میں تو ماں ہوں اور مائیں اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوتی۔ اس بچی کو اب دوبارہ کس حق سے لے جاؤں گی بیٹا؟ سلویٰ چائے لے آئی سب کے لیے۔ اب تقریباً سبھی کمرے میں موجود تھے۔ زمزمہ بیگم بہت خوش تھی اپنے بچوں کو خوش دیکھ کر۔ اماں، آپ کی یہ مشکل بھی نہیں رہے گی، ہم سلویٰ کو ہمیشہ کے لیے لے جائیں گے، شفیق صاحب بولے اور نازیہ کا منہ دیکھنے لگے۔ نازیہ سمجھ چکی تھی کہ شفیق صاحب کا اشارہ اس کو بہو بنانے کی طرف ہے۔ وہ بیچاری خاموشی سے یہ محبت بھرے زہر کو گھونٹ پیتی رہی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے شوہر ہی نہیں بلکہ ان کے بیٹے بھی ان کی مخالفت کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے خاموشی ہی بہتر لگی۔
سلویٰ اور ہدا رات کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ کھانے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی تو سلویٰ اور ہدا نے دسترخواں لگایا اور سادہ تھا پر موجودہ لوازمات بہت لذیذ تھے۔ سلویٰ کی عمر چھوٹی تھی پر ہر کام کو اچھے سے کرنا جانتی تھی۔ فرش پہ بچھے مونگیا غالیچے پہ سجا دسترخواں، ارد گرد مخملی تکیے سلیقہ شاعری کا پتہ دے رہے تھے۔ اب سب افراد کھانے کے لیے بیٹھ چکے تھے۔ زمزمہ بیگم نے ایک طرف مان کو، دوسری طرف نازیہ بیگم بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں جانب ہدا، دارم اور سارم، جبکہ ان کے بائیں جانب شفیق صاحب بیٹھے تھے۔ سلویٰ پھر سے رائتے کا وہ باؤل لے آئی جو وہ وہیں بھول گئی تھی۔ وہ سب دعا پڑھ چکے تھے۔ دسترخواں پہ رکھ کے شفیق صاحب کے برابر میں بیٹھ گئی۔